ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پہ، باتخاذکم العجلہ، اس وجہ سے کہ تم نے معبود بنا لیا بچھڑے کو، فتوبوا الی بارئکم، تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، خالق کی طرف، فاقتلوا انفسکم، تم قتل کر دو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف توجہ کی، توبہ کی، رجوع کیا تمہارے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر خود نہ دیکھ لیں، فاخذتکم الصاعقہ، تمہیں پکڑ لیا ایک بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تم کھاؤ اس بستی میں جہاں سے چاہو، باب فراغت خوب کھاؤ، لیکن دیکھنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور تم یوں کہنا، حِطَّةٌ، یعنی حِطَّةٌ مانا اللہ ہمیں معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کے لیے اضافہ فرماتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بس بدل دیا ان ظالموں نے بات کو اس کے علاوہ جو انہیں کہی گئی تھی، کہا گیا تھا کچھ، انہوں نے بدلے میں کچھ اور کہا،
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جو کہ ظالم تھے عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، فسق کرتے تھے، فاسق۔ گزشتہ آیات میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی یہاں سے تفصیل شروع ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیل سے کون مراد ہیں اب روز بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی بنی اسرائیل کے مختلف واقعات یہاں بھی اور اس کے بعد بھی بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے۔ آج کی آیت میں اس کے حوالے سے کل بھی کچھ الفاظ آئے تھے، آپ نے یہ الفاظ کل بھی ہمارے سامنے تھے غالباً، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ تم نے بچڑے کی پوجا کر لی۔ واقع یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مطالبہ کیا فرعون سے نجات پانے کے بعد کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے کوئی احکامات اتارے، کوئی کتاب اتارے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کی طرف سے کوہ طور پہ بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا کے اندر 30 راتوں کا وعدہ تھا، قرآن میں دوسری جگہ ہے سورہ اعراف میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً اور وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، 10 راتیں مزید اس میں آئی تھی، اور کل 40 کا مکمل ذکر تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور 30 دن کے بعد واپس نہیں آئے، ان لوگوں نے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر، اس کا ذکر ہے۔ جب بچھڑے کی پوجا کی اور موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، سورہ طٰہٰ کے اندر وہ ساری تفصیل آئے گی، ہارون علیہ السلام پیچھے موجود تھے، ان پر سخت ناراض ہوئے اور ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا، وہ الواح القل الواح ایک طرف رکھ دی نیچے جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا یہاں اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بچڑے کی پوجا کرنا شرک ہے، اور کیا چیز شرک ہے، اتنا بدترین تم نے شرک کیا ہے، اور آج بھی اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مرتد ہو جائے، اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے، تو توبہ کا موقع تو اس کو دیا جائے گا، توبہ کر لے۔ بعض ائمہ تو لکھتے ہیں اہل علم کو اس کو قید کر دیا جائے، لیکن بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر توبہ وہ نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ ناسور ہے۔ پہلے بھی شاید میں نے آپ سے مثال دی تھی کہ جیسے انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، یہ انگلیاں ہیں، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اگر کسی عضو کے اندر کوئی سیپٹک ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، ہم اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ زہر بڑھنے لگے، وہ زہر یعنی ہاتھ سے بڑھ کر دوسرے حصے کو خراب کرنے لگے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، طبیب کہے گا جناب اس حصے کو کاٹ دیں۔ وہ کاٹنا مقصد نہیں ہے، وہ اصل میں انسان کے بقیہ جسم کو بچانا مقصود ہے تاکہ یہ زہر سرایت نہ کرے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ ناسور ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، شروع میں نہیں سمجھتا تو اس کو یا تو قید کر دیں، یعنی لوگوں سے کاٹ دیا جائے، اور یا اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کی بھی یعنی اجازت نہیں تھی، یہ اس کا ذکر ہے کہ جب تم نے شرک کیا تو حکم کیا آیا، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کیوں؟ بچڑے کو تم نے معبود بنایا، فتوبوا الی باریکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اور توبہ کی صورت کیا تھی؟ فاقتلوا انفسکم، قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مار ڈالو، قتل کر دو۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، حدیث میں بہت تفصیل ہے کہ صورت یہ ہوئی تھی واللہ عالم کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، سب نے تو نہیں کی، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کا جو قریبی رشتہ دار تھا جس نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، دوسرے لفظوں میں جو ایمان پر قائم رہا اور جو بعد میں شرک میں مبتلا ہو گیا، تو اس ایمان والے کو حکم یہ ہوا کہ یہ اپنے وہ قریبی مشرک کو قتل کر، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے صورت یہ پیش آئی کہ ایک بادل یا اندھیرا سا ان پہ چھا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں دھند آ جاتی ہے بیچ میں، تاکہ وہ احساس بھی نہ ہو، اور انہوں نے پھر اپنا جو بھی سامنے تھا جی اس کو قتل کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، واللہ اعلم مختلف اقوال لکھے لیکن قرآن نے وضاحت نہیں کی، ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ لوگ قتل کیے گئے، اور اس قتل ہونے سے ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے آخرت میں بھی ان کے لیے انشاءاللہ نجات کا باعث بنے گی۔ اس کا ذکر ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آگے یہ کہا گیا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے رب
کی جانب تمہارے لیے بہتر چیز یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ قرآن میں آ رہا ہے، اس میں شک نہ کیجیے، واقعتاً ایسا ہوا تھا۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ اب بنی اسرائیل کی ایک اور بدبختی، اللہ معاف فرمائے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ یہ کتاب لے کر تو آئے ہیں، واللہ عالم اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے نہیں اتاری۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر نہ لے آئے۔ کہنے لگے کہ ہم تو تب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو خود آنکھوں سے دیکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں خود نہ بتلائے کہ جی یہ میں رب تمہارا مخاطب ہوں، یہ میرے نبی ہیں، میں نے ان پہ کتاب اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، چونکہ ہر نبی اپنی امت کے لیے انتہائی محبت رکھتا ہے کہ کسی طرح یہ مان جائیں، کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا، اگلی صورتوں میں تفصیل ہے قرآن میں، یہاں اس کی تفصیل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ 40 بندے منتخب کریں، 40 بندوں کا انتخاب ہوا، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہ دوبارہ گئے، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں کو، یہ وہاں گئے، وہاں جا کر انہوں نے خود آواز سنی، جہاں ان کو یہ بتلایا گیا اللہ جل شانہ کی جانب سے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، احکامات ہیں، لیکن پھر نہیں مانتے۔ اور کیا کہا اس کا یہاں ذکر ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لکا، ہم آپ پہ ایمان اب بھی نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ دیکھا تو ہے ہی نہیں، ہم نے آواز سنی ہے، پتہ نہیں یہ آواز کس کی ہے، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اب اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ اللہ کا غضب آیا، اور کیا یہاں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک چیخ کی سی آواز آئی، سب کے سب مر گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے سامنے ہوا ہے، تم دیکھ رہے تھے کہ ابھی ہم نے یہ کیا، ابھی سب ختم ہو گئے۔ یہاں نہیں ہے، وہاں الفاظ آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، یہ 70 آدمی تو آئے تھے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ یہ جا کے اپنی قوم کو بتلائیں گے، اب یہ 70 کے 70 مر گئے، اب میں کیا اپنی قوم کو جا کے جواب دوں گا؟ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، یہ بنی اسرائیل کے لوگ پھر زندہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لعلکم تشکرون، یہ سارا پروسیس، یہ ساری چیز کیوں ہوئی، دوبارہ کیوں زندہ کیے گئے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ دیکھو اللہ نے اتنا بڑا تم پہ پھر انعام کیا، تاکہ تم شکر کرو۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد یہ واپس آئے اور آ کر بتلایا کہ واقعتاً ہم نے آواز سنی تھی اور یہ ہوا ہمارے ساتھ، دوبارہ زندہ ہوئے، مان گئے، ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہوئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ سورہ یوسف کے اندر سارا واقعہ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کو وہ وہاں سے کنویں سے نکال کر قافلے لے گئے تھے، وہاں جا کے فروخت کیا تھا، کہاں؟ مصر میں۔ مصر میں یوسف علیہ السلام پھر وزیر بنے، سارا ہوا۔ اب اپنے بھائیوں کو، یعقوب علیہ السلام کو، سب کو یوسف علیہ السلام نے شام سے، یہی فلسطین کا جو علاقہ ہے، بیت المقدس اس وقت تو نہیں تھا، یہاں سے بلایا مصر میں۔ اس طرح یہ مصر میں آ کے بنی اسرائیل آباد ہوئے، پھر ان کے آگے نسل چلی۔ اس طریق پر یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہاں موجود تھے، لیکن فرعون نے ان کے اوپر اپنا تسلط کیا ہوا تھا۔ اب جب فرعون سے نجات مل گئی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ جو تمہارا آبائی علاقہ ہے فلسطین، شام کا علاقہ، اب وہاں تم واپس جاؤ۔ وہاں اس وقت قوم ایک آباد تھی عمالقہ نامی، تاریخ میں سارا لکھا ہے، بعد احادیث میں بھی، عمالقہ نامی قوم وہاں آباد تھی شام کے علاقے میں، فلسطین میں۔ اب اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو تم جاؤ ان سے جا کے مقابلہ کرو۔ چھٹے پارے کے اندر پورا رکوع ہے، پورے رکوع کے اندر ساری تفصیل ہے، اور نعوذ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنے سخت انہوں نے الفاظ کہے وہاں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیں قتال کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہم نہیں جائیں گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ سارے الفاظ آئیں گے قرآن میں۔
اب جب وہ گئے اور جا کر لڑائی سے بھی انکار کر دیا، اب اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر سزا ہوئی۔ وہ سزا کیا تھی کہ وہیں اس کا ذکر ہے، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، قرآن میں الفاظ بھی ہیں، اس کو وادی تیہ کہتے ہیں۔ اس وادی کے اندر یہ لوگ 40 سال، قرآن کے الفاظ ہیں چھٹے پارے میں، 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے اور انہیں راستہ نہیں ملتا تھا۔ صبح کے وقت چلتے تھے، سارا سفر طے کیا ایک ڈائریکشن میں، شام کو جا کے کیا کہ جی یہاں سے آگے کل جائیں گے، اس کے بعد جب صبح بیدار ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، قرآن میں نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ وادی اتنی بڑی بھی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 10-15 میل یعنی اس وادی کا ایریا تھا، گھومتے رہتے تھے وہاں۔ اب جب اس وادی کے اندر گھومے، اب اللہ کی طرف سے ایک اور انعام ہوا۔ اس وادی میں جب گھومے، ظاہری بات ہے آبادی تو ہے نہیں، چٹیل میدان ہے، اب دھوپ بھی ہے، دھوپ بھی تنگ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ کا انعام ہے، ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا۔ بادل کا سایہ ہوتا رہتا تھا، جہاں دھوپ تیز ہوئی، ناقابل برداشت ہونے لگی، بادل آ گیا۔ اور دوسرا، کھائیں پیئیں کہاں سے؟ کیونکہ نامہ زمین ہے کاشتکاری کے لیے، نہ مکانات ہیں، تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ اردو میں بھی آج ایک محاورے کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ جی من و سلوہ ہی آ گیا، یہ تو جو غیر متوقع طور پر کہیں سے آ جائے، ہم کہتے ہیں ایک طرح سے من و سلوہ ہے محاورے میں۔ تو وہ من و سلوہ حقیقتاً ان پر اترا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن میں یہی لفظ ہے، من اور سلوہ۔ بعض احادیث کے اندر ہے تفسیر، بعض روایت کے اندر ہے کہ من جیسے یہ ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے کھمبی جسے آپ کہتے ہیں، مشروم بھی اسی کو کہتے ہیں نا، مشروم، وہ سانپ کی چھتری پر نہیں کیا کیا نام رکھے میں ہم نے، کھمبی اس کو کہتے ہیں، مشروم، اس طرح کی کوئی چیز تھی وہاں لگا کرتی تھی، اور اس کے اوپر بعض کہتے ہیں کہ رات کو اللہ کی طرف سے جیسے برف گرتی ہے اس طرح کی کوئی چیز آتی تھی، اوپر جم جایا کرتی تھی جھاڑیوں پہ، وہ توڑا کرتے تھے، انتہائی میٹھی، وہ میٹھی چیز اللہ کی طرف سے، یہ من ہے۔ اور سلوہ کے بارے میں آتا ہے جیسا بٹیر ہوتا ہے، اس سائز کے بٹیر کہہ لیں، یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پرندے جانور یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے برستے تھے جیسے بارش برستی ہے، اور آ کر جھاڑیوں میں ہوتے تھے، یہ آرام سے ہاتھ سے اس کو پکڑ کے بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ من و سلوہ بغیر محنت کے ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے اترا، اس کا ذکر ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور نازل کیا تم پر من و سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہاں پر بھی روایت کے اندر آتا ہے انہیں کہا گیا تھا کہ یہ جو من و سلوہ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، یعنی اگر اترا کہ صبح پتہ نہیں ملے نہ ملے، میرے پاس تھوڑا رہ جائے زیادہ رہ جائے، ذخیرہ نہیں کرنا، اللہ اتار رہا ہے، اللہ پہ یقین رکھو، جس اللہ نے آج دیا رزق کل بھی دے گا۔ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، یعنی وہی جس چیز سے منع کیا وہی کرنا ہے، شروع سے وہی ہے۔ اب جب ذخیرہ کیا اسی کا ذکر ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور روایت کے اندر ہے کہ یہیں اسی وادی تیہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال پہلے ہوا، تقریباً 3 سال کا فاصلہ لکھا ہے کتابوں میں۔ ہارون علیہ السلام کا انتقال پہلے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال بھی یہاں سے واپس آگے راستے ہی کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون، جن کا ذکر 15ویں پارے میں آئے گا، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب جا رہے تھے وہ جو شخصات تھے، یہ یوشع بن نون اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوئے۔ ان کے زمانے میں پھر یہ فتح ہوئی وہ اس علاقے کی جہاں پر وہ قوم عمالقہ تھی، اس کا ذکر۔ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ کل کی آیت میں انشاءاللہ وہ آیت آئے گی۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے من و سلوہ جب اترنے لگا، کل آیت آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک من بقلها وقصائها وفومها وعدسها، کل سارے الفاظ آئیں گے۔ ہمیں تو پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، دالیں چاہیے، تھوم چاہیے، اس قسم کے مطالبے کرنے شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر لاڈلی قوم میں آپ سمجھ لیں
اتنے انعام اللہ نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کا یہاں ذکر ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا اگر تمہیں سب چیزیں چاہیے نا تو ادخلوا هذه القرية، یہ بستی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن دو شرطیں ہیں، وہ یہاں ذکر ہے دونوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وادخلوا الباب سجدا، اس میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، بڑے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے ادب سے جانا، اور زبان پہ کیا ہونا چاہیے، زبان سے کہنا حتۃ، ہمیں معاف فرما، ہم سے بڑی غلطیوں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما، اللہ تعالیٰ تو ہم تمہیں معاف بھی کریں گے اور مزید احسان میں اضافہ بھی کریں گے۔ ان بدبختوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کی طرف سے حکم ہے جھکتے ہوئے جاؤ بس، تو کتابوں میں لکھا ہے بجائے یوں جھکتے ہوئے پیچھے جھکتے ہوئے گئے، یوں کر کے اکڑتے ایسے کر کے جاؤ، کہ جی جھکنے کا حکم تھا، یہ تھوڑی آگے جھکتے ہوئے جاؤ، یعنی اور اکڑتے ہوئے، پہلے پاؤں لے کے یوں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور زبان سے الفاظ یہ کہنے کا تھا کہ قولوا حتۃ، اب دو لفظ آتے ہیں کتابوں میں، بعض روایت میں ہے انہوں نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے، حبۃ فی شعرۃ، بجائے حتۃ کے حبۃ فی شعرۃ، حبۃ دانے چاہیے، شعرۃ جو خوشے میں لگے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا حتۃ کی جگہ کہنے لگے حنتۃ، حنتۃ کہتے ہیں گندم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حتۃ، یہ کہتے ہوئے جاؤ جھکتے ہوئے اللہ معاف فرما معاف فرما، اکڑتے ہوئے گئے اور کہنے لگے روٹی گندم گندم، حنتۃ حنتۃ۔ اس کا ذکر ہے اگلی آیت میں، فبدل الذین ظلموا قولا، بدل دیے ظالموں نے بات، کہا کچھ تھا، ظالموں نے بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا، زبان سے بھی کچھ اور کیا، عملاً بھی کچھ اور کیا۔ اب اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر عذاب اترا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، سب نہیں، جو ان میں ظالم تھے بیشتر، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اب اس رجزن عذاب کی کیا کیفیت تھی، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ طاعون کی وبا پھوٹی اور ہزاروں آدمی اس کے اندر ختم ہو، آسمان سے وہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بما کانوا یفسقون، ان کے اپنے فسق کی وجہ سے یہ سارا عذاب آئے۔ اب اس کے بعد پھر آئے گا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، یہ بھی اسی دوران کا ہے یہ، اور تقریباً آگے اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات ہیں، بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی اور رسول، اس میں ایک بنیادی فرق یہ کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ رسول، نبی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ابتدائی سٹیج ہے، اور رسالت اس سے اگلی سٹیج، یعنی ہر ایسی ہستی جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے، اللہ کے منتخب کرتا ہے، انسان کی اپنی اس میں کاوش کا دخل نہیں، جس کو اللہ نے منتخب کیا، غیب کی خبریں اللہ تک پہنچاتے ہیں، نبی خبر دینے والا، وہ کہلاتے ہیں نبی۔ ان نبیوں میں پھر چند منتخب وہ تھے ہستیاں جن کو اللہ نے رسالت بھی عطا کی۔ رسالت کا مطلب کہ اللہ کی طرف سے مکمل کتاب اور شریعت اتری۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں کو بھیجا گیا، قرآن میں جگہ جگہ ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ اور سارے الفاظ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ تورات اتری، وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی، وہ نبی پلس رسول۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہے، ایک ہی زمانے میں ہیں، ایک ہی جگہ ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا ہیں، داؤد علیہ السلام باپ ہیں، والد ہیں، ان پر دونوں نبی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن داؤد علیہ السلام پر کتاب بھی اتری، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، زبور، اس لیے وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام انہی کے بیٹے، اسی علاقے میں، وہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر، نبی اور رسول ہیں، ان کے واقعات ہیں۔ پھر وہی بات کہ واقعات کو واقعات کے رنگ میں نہ لیں، اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پھر مہلت ملی، پھر مہلت ملی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار مہلت دیتا ہے۔ یہ صحت کی نعمتیں ساری اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى
واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.